مکمل ہو چکا ہے. یہاں سے تیسری صورت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ مفسر اسے کہتے ہیں جس کی مراد لفظ سے متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے ظاہر ہو. یعنی لفظ کی جو مراد ہے وہ مراد متکلم ہی کی جانب سے واضح کر دی گئی ہو. بحیث لا یبقى معه اس طریقے سے کہ اس بیان کے ہوتے ہوئے تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے. یعنی متکلم کی جانب سے جو بیان ہے وہ تعویل و تخصیص کے دروازے کو بند کر دے. تعویل و تخصیص کا احتمال بالکل ہی نہ رہ جائے کہ اس کو خاص کر دیا جائے یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں وہاں باقی نہ رہیں. متکلم کی جانب سے لفظ کی مراد بیان کر دی گئی ہو تو اسے مفسر کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ دے رہے ہیں فی قولہ مثالہ فی قولہ تعالی. مفسر کی مثال ارشاد الہی میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا. واسم الملائکۃ ظاہر فی العموم. ملائکہ چونکہ صیغہ جمع ہے اس لیے ملائکہ کا لفظ عموم کے معنی میں ظاہر ہے کہ یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، تمام فرشتوں کو شامل ہے. تو عام ہونے کی وجہ سے ملائکہ کا لفظ جمع ہونے کی وجہ سے ملائکہ کا لفظ عموم میں ظاہر ہے کہ یہ معنی عام رکھتا ہے. لیکن عام میں تخصیص کا بھی احتمال ہوتا ہے. جیسے ایک آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں وہی قالت الملائکۃ یا مریم، وہاں بھی ملائکہ کا لفظ آیا ہوا ہے، وہ بھی جمع ہے، عموم میں ظاہر ہے، لیکن وہاں تخصیص ہوئی ہے. حضرت جبریل امین ہی صرف مراد ہیں. تو اگرچہ یہ صیغہ جمع ہے اور جمع ہونے کی بنیاد پر عموم میں یہ ظاہر ہے، معنی عام رکھنے میں یہ ظاہر ہے، لیکن اس میں تخصیص کا احتمال باقی ہے. جیسے میں نے ایک دوسری آیت آپ کو بتائی کہ وہاں صرف حضرت جبریل مراد ہے. الا ان احتمال تخصیص قائم، مگر بعض افراد کو نکال کر کے بعض کے ساتھ حکم کو خاص کرنا، اس کا احتمال یہاں پایا جا رہا ہے کہ بعض ملائکہ نے سجدہ کر لیا یا اکثر نے سجدہ کر لیا اور یہ حکم سب پر جاری کر دیا گیا للاکثر حکم الکل کے تحت. تو بعض ملائکہ کی تخصیص کا یہاں احتمال ہے. فانسد باب التخصیص بقولہ
پھر تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کے اس ارشاد سے کلہم، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اس میں ایک احتمال یہ تھا کہ کچھ نے کیا ہو کچھ نے نہ کیا، یا اکثر نے کر لیا اور اس اکثر کو کل کا حکم دے کر کے یہ فرمایا گیا فسجد الملائکہ، کہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو کلہم جب کہہ دیا گیا تو یہ تخصیص جو ہو سکتی تھی، ایک احتمال تھا کہ بعض نے کیا ہو بعض نے نہ کیا ہو اور سب پر حکم لگا دیا گیا۔ کلہم کے لفظ نے اس تخصیص کے دروازے کو بند کر دیا، تخصیص نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک چیز یہ رہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ کے بعد دیگرے کیا ہو، کچھ نے آج کیا کچھ نے شام کو کیا کچھ نے کل کیا کچھ کل شام کریں گے، اس طریقے سے رہا ہو۔ ایک ساتھ سجدہ کرنا آدم کا نہ پایا گیا، اس وقت بھی کہیں گے فسجد الملائکۃ کلہم، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ اس معنی پر تو نہیں، اس کو خاص کر دے رہا ہے کہ سبوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس درسگاہ میں یہ کے بعد دیگرے لوگ آ رہے ہیں، ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا، لیکن سب آ گئے تو کیا کہیں گے؟ پوری جماعت آ گئی ہے نا۔ تو یہاں ہے نا کہ ایک کے بعد دیگرے آئے ہیں، ایسے ہی یہاں اگرچہ ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدہ ایک کے بعد دیگرے ہوا ہو یہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کے دروازے کو بھی بند کر دیا اجمعون، سب نے ایک ساتھ، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ اب کسی طرح کی تعبیر کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ کلام باری میں باری تعالیٰ کی جانب ہی سے تمام چیزیں بیان کر دی گئی۔ یہ کیا ہے؟ ثم بقی احتمال التفریقۃ فی السجود، پھر سجدے میں تفریقہ کا احتمال یا کے بعد دیگرے ہونے کا احتمال باقی رہا، اور اس تعویل کے دروازے کو اللہ کی اس ارشاد اجمعون نے ختم کر دیا۔ یہ مفسر ہے، یہ تو قرآن سے ایک مثال انہوں نے دے دی۔ وفی الشرعیات، مسائل شرعیہ میں، احکام شرعیہ میں اس کی مثال اذا قال، جب کسی نے کہا تزوجت فلانا شہرن بکذا، میں نے فلاں عورت سے 1 مہینے کے لیے اتنے کے عوض، اب اتنا یعنی کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، اتنا کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ، 10 درہم 20 درہم 50 درہم 100 درہم، 10 سے کم نہ ہو۔ تو جب کسی نے یہ کہا تزوجت فلانا شہرن بکذا، کہ میں نے فلاں عورت سے 1 مہینے کے لیے اتنے روپے میں نکاح کیا، فقولہ، تو یہاں شوہر کا تزوجتو کہنا کہ میں نے شادی کی، میں نے نکاح کیا، یہ نکاح کے لیے ظاہر ہے، معنی حقیقی ہی اس کا وہی ہے۔ تو تزوجتو ظاہر فی النکاح، یہ نکاح کے معنی کے لیے بالکل ظاہر ہے کہ میں نے نکاح کیا، میں نے شادی کی، مگر یہ تزوجتو نکاح صحیح کیا یا غیر نکاح صحیح کیا، نکاح متع کیا، دونوں کا احتمال ہے، دونوں کو کہیں گے تزوجتو، میں نے نکاح کیا۔ تو تزوجتو یہ نکاح کے لیے تو ظاہر ہے، لیکن ایک نکاح صحیح ہوتا ہے، ایک نکاح متع ہوتا ہے، دونوں آپ نے پڑھ لیا ہے، اس میں نکاح صحیح کا بھی احتمال ہے اور نکاح متع کا بھی احتمال ہے۔ الا ان احتمال المتعۃ قائمۃ، مگر اس جملے میں متع کا احتمال پایا جا رہا ہے۔
تو جب اس تزوجتوں میں نکاح متاع کا بھی مجاز کے طریقے پر احتمال موجود ہے، اس معنی کا بھی احتمال ہے فبقولہ، تو شوہر کے اس قول نے شہرن 1 مہینہ کے لیے اس تزوجتوں کی تفسیر کر دی۔ اس میں 2 معنی کا احتمال تھا، اگر کچھ نہ کہتا تو اس کو نکاح صحیح پر محمول کیا جاتا۔ تزوجت فلانا، میں نے فلاں سے نکاح کیا، معنی حقیقی مراد لیتے، لیکن معنی حقیقی میں مجازی کا احتمال ہوتا ہے، مجاز کو مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا شہرن 1 مہینے کے لیے، تو نکاح موقت کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح متاع کہتے ہیں۔ اس نے نکاح کو 1 مہینے کے لیے، نکاح کو 1 مہینے سے موقت کر دیا، اس لیے یہ نکاح کیا ہو گیا؟ نکاح متاع ہو گیا۔ تو فبقولہ شہرن، تو اپنے قول شہرن کے ذریعے سے قائل نے فسر المراد بہ، تزوجتوں کی مراد کو ظاہر کر دیا کہ نکاح صحیح مراد ہے یا متاع مراد ہے، متکلم کی مراد کیا ہے اسے بیان کر دیا۔ تو جب یہاں ظاہر بھی ہے اور مفسر بھی ہے، عمل مفسر پر ہوگا، یعنی یہ نکاح متاع قرار پائے گا۔ فقلنا ھذا متعۃ، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ نکاح تزوجت شہرن کے ذریعے سے جو کیا ہے یہ نکاح متاع ہے، ولیس بنکاح، یہ حقیقت میں نکاح نہیں ہے، نکاح حقیقی نہیں ہے۔ یہ 2 مثالیں ہو گئی۔ ولو قال، اور اگر کسی نے یہ کہا لفلان علی الف من ثمن ھذا اللفظ، میرے فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، من ثمن ھذا اللفظ، اس غلام کی قیمت سے، اس غلام کی قیمت کے طور پر، اور من ثمن ھذا المتاع، یا اس سامان کی قیمت کے طریقے پر، یعنی اس سامان کی قیمت جو 1000 ہے وہ میرے ذمہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ سامان خرید لیا، یہ غلام خرید لیا۔ تو اس نے جو یہ کہا ہے لفلان علی الف کہنا اس کا کہ میرے ذمہ فلاں کا 1000 ہے، یہ کلام کس لیے لایا گیا ہے؟ کہ میرے اوپر 1000 لازم ہے، اسی لیے لایا گیا ہے کہ وہ بتائے میرے اوپر 1000 ہے فلاں کا۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کا علیہ الف کہنا نص فی لزوم الالف، قائل پر 1000 لازم ہونے میں نص ہے، کیونکہ علا جو ہے لازم کرنے ہی کے معنی کے لیے آتا ہے، اسی کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے کہ اس پر 1000 لازم ہے۔ الا ان احتمال التفسیر باقی، مگر یہ 1000 کس بنیاد پر ہے اس کا احتمال یہاں پایا جا رہا ہے۔ غصب کے طریقے پر ہے، غصب کر لیا تھا، یا وصیت کے طریقے پر، اور بھی دوسری تمام صورتیں ممکن ہے کہ کسی اور طریقے سے اس کے ذمہ میں ہو، وراثت میراث کے طریقے پر۔ الا ان احتمال تفسیر باقی، مگر یہاں تفسیر کا احتمال کہ 1000 لازم ہے یہ کس بنیاد پر ہے، اس بات کی تفسیر کا احتمال یہاں باقی ہے۔ فبقولہ، تو اس نے اپنے اس قول سے من ثمن ھذا العبد، اس غلام کی قیمت کے طریقے پر، اور من ثمن ھذا المتاع، یا اس سامان کے ثمن کے طریقے پر، ثمن کے لحاظ سے جو اس نے یہ کہا ہے من ثمن ھذا العبد اور من ثمن ھذا المتاع، بین المراد بھی، 1000 اس کے ذمہ میں کیوں ہے اس کو بیان کر دیا۔ لفلان علی الف، فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، اس کو بیان کر دیا کہ اس کے ذمہ
اس لیے 1000 ہے کہ اس نے یہ غلام اس کا خریدا. بین المرادہ بھی، اس میں کئی احتمالات پائے جاتے ہیں. تو قائل نے اپنی مراد کو من ثمن ھذا العبد کہہ کر کے یا یہ کہہ کر کے کہ من ثمن ھذا المتاع اپنی مراد کو بیان کر دیا. تو من ثمن ھذا العبد یہ کیا ہے؟ مفسر ہے. علیہ الفن میں کئی احتمالات ہیں. فیترجح المفسر علی النص، لہذا 1000 میرے ذمہ لازم ہے، یہ نص ہے، اور مفسر کو نص پر ترجیح دی جاتی ہے. اس لیے غلام کی قیمت کے لحاظ سے 1000 اس کے ذمہ لازم ہوگا، مطلق 1000 اس کے ذمہ میں لازم نہیں ہوگا. حتیٰ لا یلزمہ المال، یہاں تک کہ اس اقرار کرنے والے کے ذمہ مال لازم نہیں ہوگا. الا عند قبض العبد، مگر جب بائع غلام کو اس کے حوالے کرے، کیونکہ غلام ہی کی قیمت کے طریقے پر اس نے کہا ہے کہ 1000 ہے. یا اگر ثمن جو اس نے کہا ہے کہ 1000 ہے وہ سامان کے ثمن کے طریقے پر ہے، تو جب تک بائع سامان نہیں دے گا اس وقت تک 1000 دینا اس کے ذمہ میں لازم نہیں ہوگا. حتی لا یلزمہ المال، یہاں تک کہ مال قائل پر لازم نہیں ہے مگر غلام پر قبضہ کرنے کے وقت میں، کیونکہ وہ مبیع ہے، مبیع ہی کے مقابلے میں اس نے اپنے ذمہ 1000 ہونے کا اقرار کیا ہے. یا سامان پر قبضہ کرنے کے وقت میں اسے مال دینا لازم ہوگا. وقولہ لفلان علی الف، اور اس کا یہ کہنا کہ فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، کیونکہ الا اقرار کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ اقرار کے سلسلے میں ظاہر ہے. فلاں کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے، الا لا رہا ہے، تو یہ معنی اقرار میں ظاہر ہے. لفلان علیہ الف، فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، یہ اقرار کر رہا ہے فلاں کے لیے، یہ اس معنی میں ظاہر ہے. اگر وہ اس کے آگے کچھ نہ کہے، لفلان علیہ الف، فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، اس کے آگے وہ کچھ نہ کہے، تو جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اسی شہر کا 1000 درہم یا روپیہ اللہ روپیہ یہ اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر اس کا یہی ہے کہ فلاں کا میرے ذمہ میں 1000 ہے، 1000 کا میں اقرار کر رہا ہوں. تو جہاں اقرار کر رہا ہوں جب آگے پیچھے کچھ نہیں ہے تو وہاں جو سکہ رائج ہوگا اسی کا اقرار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہندوستان میں ہوں اور کسی ڈالر کی بات کروں کہ ڈالر کا اقرار کر رہا ہوں، 1000 ڈالر کا. جہاں ہوں وہاں کے سکے کا میں اقرار کروں گا. تو اگر یہ کہا ہے کہ فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے، ظاہر فی الاقرار، یہ اقرار کے سلسلے میں ظاہر ہے. نص فی نقد البلد، اور اس شہر میں رائج سکے کے بارے میں یہ نص ہے. کچھ نہیں کہا ہے من نقد ھذا البلد وغیرہ کچھ نہیں کہا، لیکن جب کہہ رہا ہے فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے تو جہاں ہے وہیں تو کہہ رہا ہے. اس لیے شہر جس جگہ وہ ہے، جس شہر میں وہ ہے، اس شہر کے میں رائج سکوں کے بارے میں یہ جملہ لفلان علیہ الف یہ کیا ہے؟ نص ہے. اس صورت میں اسے اگر سامنے جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ کہے ڈالر دو، یورو دو، یا اور کسی چیز کا مطالبہ کرے، نہیں کر سکتا ہے، نہ اسے دینا ہوگا. جہاں ہے وہاں کا سکہ جو رائج ہے وہ دے گا. تو یہ نص فی نقد البلد، شہر میں رائج سکوں کے بارے میں یہ جملہ نص ہے. فیضا قال، لیکن اگر اس نے کہا لفلان علیہ الف من نقد بلد کذا، فلاں شہر کی کرنسی میرے ذمہ 1000 فلاں کا ہے، فلاں شہر کی کرنسی، فلاں ملک کی کرنسی، تو اب یہ مفسر ہو گیا. کیونکہ اس کے اس جملے میں کہ میرے اوپر فلاں کا 1000 ہے،
دنیا کے ہر ملک کی کرنسی کو مراد لینا ممکن ہے، ہر ایک کا احتمال پایا جا رہا، لیکن جہاں ہے وہاں کی کرنسی کو راجع کر دیا گیا، کیونکہ وہی قائل کی مراد ہے، وہ اسی کے لیے کلام کو لایا گیا۔ لیکن جب اس نے اپنی مراد ظاہر کر دی، لفلان علیہ الف من نقد بلد قضا، فلاں شہر کی کرنسی میرے ذمہ 1000 ہے، تو اب یہ مفسر ہے، من نقد بلد ہے نا قضا، یہ کیا ہے؟ مفسر ہے۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا تو جس شہر کی کرنسی کو اس نے بیان کیا ہے اسی ملک اور اسی شہر کی کرنسی دینی پڑے گی۔ فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدِ قَضَا يَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّص، تو اب مفسر یہ نص پر راجع ہو جائے گا، یعنی نقد بلد جس شہر میں وہ ہے اس شہر کا سکہ اب مراد نہیں لیا جائے گا۔ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْدُ الْبَلَدِ، تو اب یہ نقد بلد اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، بل نقد بلد قضا، بلکہ جس شہر کا نام لیا ہے وہاں کی کرنسی لازم ہوگی۔ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ، مفسر کے نظائر اسی طریقے سے آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، اور محکم فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ، تو محکم اسے کہتے ہیں جس کی قوت مفسر سے بھی بڑھی ہوئی ہو، جو قوت میں مفسر سے بھی زیادہ ہو، بحیث لا یجوز خلاف، اتنی زیادہ ہو کہ اس کے خلاف جائز ہی نہ ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ محکم ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ محکم ہے، اس کا نقص و عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، علم والا ہونا یہ ضروری ہے، تو تمام خوبیوں کا جامع، تمام نقائص سے وہ پاک ہے۔ تو یہ تمام آیات اس طریقے کی جو ہیں وہ سب کے سب محکم ہیں، اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا ہے، اس میں نسخ کا لا یجوز خلاف ہو، اس طریقے سے کہ اس کے خلاف جائز ہی نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو، بالکل کسی طرح سے اس کی تبدیلی اور اس کا نسخ نہ ہو۔ مثال فی الکتاب، قرآن مقدس میں اس کی مثال ان اللہ بکل شیء علیم، یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور یہ آیت کریمہ بھی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ وفی الحکمیات، اور شرعی احکام میں محکم کی مثال ما قلنا فی الاقرار، وہی ہے جو اقرار کے سلسلے میں ما سبق میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کسی نے یہ کہا لفلان علیہ الف من ثمن ھذا العبد، تو یہ جملہ کہ فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے اس غلام کی قیمت سے، فإن ھذا اللفظ محکم فی لزومہ بدلا عنہ، تو جب اس نے یہ کہہ دیا تو یہ لفظ اور یہ جملہ علیہ الف من ثمن ھذا العبد، اس غلام کے ثمن کے طور پر، بدلا عنہ، اس غلام کے بدل کے طور پر 1000 اس کے ذمہ میں لازم ہونے میں محکم ہے کہ وہ اب اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ اس میں کیونکہ شرعی مسائل میں مفسر اور محکم کے درمیان جو شرعی مسائل ہیں، احکام شرع ہیں، اس میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جو کلام الہی ہے وہاں تو یہ ہے کہ اب یہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لیکن جو احکام شرعیہ ہیں، شرعی مسائل ہیں، نصوص شرعیہ ہیں، اس میں مفسر اور محکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔
بس جملے میں لزوم کا معنی آنا چاہیے کہ اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو بدل نہیں سکتا ہے، تو اسی کو محکم بھی احکام شرعیہ میں، مسائل شرعیہ میں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں احکام شرعیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی مثال یہاں پر انہوں نے بیان کر دی۔ وفی الحکمی اچھا انہو لفلان علیہ ارحم من ثمن ھذا العبد فإن ھذا اللفظ، تو یہ لفظ جو ہے یہ غلام کے بدل کے طریقے پر 1000 اس پر لازم ہونے کے سلسلے میں یہ محکم ہے، اور اس میں اب کوئی تبدیلی یا اس کا وہ نسخ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ شرعی مسائل میں جو محکم کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہ محکم کا اطلاق صرف احتمال نسخ کو ختم کرنے کے معنی میں، حقیقتاً یہ محکم نہیں ہوتا ہے کہ اب اس کی تبدیل کسی طرح سے ممکن نہیں ہے، جس طرح کلام باری تعالیٰ میں ہوتا ہے اس طریقے سے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو شرعی مسائل میں محکم ہونے کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ محکم کے درجے میں ہے، اسی لیے یہاں انہوں نے مفسر ہی کی مثال کو محکم کی مثال میں پیش کر دیا۔ وہ حکم المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کا حکم، ظاہر اور نص کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، لیکن احتمال تخصیص اور احتمال تعویل ہے اس میں، یعنی اعتقاد اس کے مطابق اعتقاد رکھنا واجب نہیں، اس کے مطابق اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن مفسر اور محکم جو ہے اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے اور اس کے مطابق اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے۔ مفسر اور محکم لزوم العمل بہا لا محالۃ، ان دونوں کے مطابق یقینی طور پر عمل کا لازم ہونا اور ان کے مطابق اعتقاد بھی رکھنا۔ ثم باقی ثم لهذه الاربعۃ اربعۃ اخرى تقابلها، پھر ان چاروں کے لیے دوسرے 4 مقابل ہیں۔ اس کی دلیل حصر میں 2 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ جس نے پوچھا تھا کہ اس سے کہا تھا دوسرے دن بتاؤں گا، وہ دوسرے دن بھی نہیں تھا، آج سوچ کے آیا تھا یہ رہے گا تو پھر ایک بار بتا دیں گے، تو آج بھی نہیں ہے نا، اس لیے دوبارہ اس کے اعادہ کی کوئی حاجت نہیں ہے نا، اس کو میں 2 مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ثم لهذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، پھر ان چاروں کے لیے دوسرے 4 اس کے مقابل ہیں۔ فضد الظاہر الخفی، ظاہر کی ضد خفی ہے، جس میں خفا کسی عارض کی بنیاد پر ہوتا ہے، نفس سیغا کی وجہ سے خفا نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی عارض کی بنیاد پر پوشیدگی پائی جاتی ہے۔ وضد النص المشکل، اور مشکل نص کی ضد مشکل ہے، یعنی جس میں پوشیدگی اور خفا سیغے کی بنیاد پر ہے، لیکن سیاق و سباق سے اس کے ایک معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے تو اس کو مشکل کہتے ہیں۔ وضد المفسر المجمل، اور مفسر کی ضد مجمل ہے، یعنی سیغے ہی کی وجہ سے وہاں بھی پوشیدگی ہے لیکن متکلم کی جانب سے بیان کی توقع ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجمل کہیں گے۔ وضد المحکم المتشابہ، اور محکم کی ضد متشابہ ہے، یعنی اس میں متکلم کی جانب سے بیان کا بھی احتمال باقی نہیں رہتا ہے تو اسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی تفصیل